یہ واقعہ میری پڑوسن کے ساتھ پیش آیا۔ میں ان کے گھر روز صبح دودھ لینے جاتی تھی۔ انہوں نے گھر میں جانور، گائے، بھینس وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو میں جب بھی جاتی عاشی کو کام میں الجھا ہوا دیکھتی۔ ایک دن میں نے کہا، ہر وقت تم پھرکی کی طرح گھومتی نظر آتی ہو، کبھی جانوروں کے پیچھے، کبھی گھر کا اور کبھی بچوں کے ساتھ۔ گھر کے کام کے لیے تم اپنی نند کو کہا کرو، وہ تمہارا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ آگے سے وہ کہتی، نہ بھائی، نند سے کہنے سے اچھا میں خود ہی کر لیتی ہوں، اس کے ساتھ تو اثرات ہیں، ذرا اس کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی بات کر لے یا غصہ کر لے، اگلے بندے کی شامت آ جاتی ہے۔ اکثر نند کے امی ابو ہی اسے اگر کچھ کہہ دیں، اگر اسے برا لگ جائے تو رات کو وہ سو نہیں سکتے۔ کوئی چیز ان کا گلا دبانے لگتی ہے تو وہ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو کبھی ان کا بیڈ جا کر چھت کے پنکھے سے جا لگتا ہے۔ میں نے عاشی سے پوچھا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے دیکھا ہو ان کو، جو چیزیں اس کے ساتھ ہیں؟ تو عاشی بتاتی ہے کہ ہاں، میں نے دیکھا تھا ایک بار، اور وہ مجھے بھی انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پریگننٹ تھی اور آخری دن چل رہے تھے۔ میرا کمرہ سب کمروں سے ہٹ کر ہے، تو میں نے اپنے ساس سسر کے ایک کمرے کا کہا، جو یہاں میں سو جایا کروں گی اپنی نند کے ساتھ۔ شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے سٹی گئے ہوئے تھے، تو مجھے سب نے ہی منع کیا کہ یہ کمرہ بھاری ہے، یہاں اثرات ہیں، بہتر ہے کہ تم اپنے روم میں ہی رہو۔ لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور اسی کمرے میں جا کر سونے لگی، اور میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ میرا ڈر بھی ختم ہو گیا، جو لوگوں کی باتیں سن کر ہو گیا تھا۔ اس دوران میری بیٹی بھی ہو گئی اور میری اسی کمرے میں رہائش رہی۔ ایک رات 10 بجے کا وقت ہوا ہوگا، یہاں گاؤں میں اس وقت سب سو جاتے تھے۔ میری طبیعت بوجھل سی ہوئی، میں کمرے سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں مجھے کچھ لوگ ایک درخت کے نیچے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر بلایا اور کہا، دیکھیں تو یہ رات کے وقت کون لوگ ہمارے صحن میں لگے درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ شکل واضح نہیں تھی، سائے دکھ رہے تھے، اور ان کے بیچ میں ایک اونچا لمبا مرد کھڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے کہا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تم نیند میں ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ لیکن میں نے کہا، یہ کافی سارے لوگ ہیں، سچ میں دیکھیں، ایک تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھیں ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اسے پھر بھی کچھ نہ دکھا، تو میں نے کہا، وہ جو واضح دیکھ رہا تھا وہ میری طرف بڑھنے لگا، اور میرے گلے کو مضبوطی سے آ کر جکڑ لیا اس نے۔ اس کے بعد میری آواز بند ہو گئی اور میں بنا کچھ کہے روم میں چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد صبح اٹھ کر سارا کام کیا گھر کا، جانوروں کو چارہ پانی دینا، پانی لانا چشمے سے، حالانکہ میرا آپریشن ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ لیکن یہ سارا کام کرتے ہوئے مجھے کچھ پتہ نہ چلتا، میں ایک مشین کی طرح لگی رہتی سارا دن، اور زبان بند، میری کسی سے کوئی بات چیت نہیں تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر گھر والے بھی حیران پریشان تھے۔ بظاہر میں بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن میرے گلے کے دباؤ کی وجہ سے گردن کے آس پاس جگہ سوج رہی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو مجھے ایک دن ہوش آ گیا، میرا وجود ہلکا ہو گیا اور جسم دکھنا شروع ہو گیا۔ آپریشن کے لگے ٹانکے بھی کھل گئے اور زخم بن گئے، اور میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں 2-3 ماہ پھر بیڈ سے اٹھ نہ سکتی تھی۔ تو میں نے پوچھا، جو واضح دیکھ رہا تھا تمہیں، وہ شکل صورت میں کیسا تھا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے یہ دیکھنے میں بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو عاشی نے کہا، نہیں، یہ دیکھنے میں بھورا تھا اور خوبصورت دکھتا تھا۔ یہی میری نند پہ عاشق ہے، اور 5 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اور سب کے سب اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں میری نند رہتی ہے۔ ہمارے ہاں بھورے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ بہت زیادہ سفید ہو، حتیٰ کہ سر کے بال بھی سفید، اور پلکیں اور بھویں بھی سفید تھیں اس کی۔ یہ نند کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہونے دیتے، جہاں بھی رشتے کی بات چلتی نند کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی کہ مرنے والی ہو جاتی۔ جیسے ہی انکار کرتے دوسرے دن یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ابھی تک یہ اثرات قائم ہیں اس پہ۔